بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أَذْهَبَهُمَا عَنْهَا وَأَبْعَدَهُمَا مَدَارِكَ فَأَزَلَّهُمَا پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، دونوں کو پھسلایا شیطان نے، انہا یہ ان سببیہ ہے اس درخت کی وجہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکالا، اسناد مجازی ہے، سبب بنا نکالنے کا، فَأَخْرَجَ مِنْهَا نکال دیا، أَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ ان دونوں کو، مما من النعیم والکرامہ، مدارک مما ما سے مراد نعمتیں اور کرامت ہے، مما کان فیہ ہی ضمیر کا مرجع ما ہے، اور دوسرا او من الجنہ یا جنت سے، بقلنا یہ حکم حاکمانہ ہے، قلنا اور کہا ہم نے، اترو اہبتو یہ عتاب اول ہے، بعضکم لبعض عدو یہ عتاب دوم، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور بعض سے تمہارے یہ عتاب سوم، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور بعض سے تمہارے زمین میں رہنا ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور نفع اٹھانا ایک وقت تک، فَأَزَلَّهُمَا پس پھسلا دیا، اذهبهما ابعدهما شیطان نے، اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں، فوسوس اذلهما فوسوس 288 صفحہ نمبر 288 آیت نمبر 20، فوسوس لهما الشیطان، اب اس وسوسہ کی آگے تشریح آ رہی ہے، قال یہ آگے وقال، یہ جو وقال ہے وسوسہ کی تشریح ہے، اور کہا نہیں روکا تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین یا ہو رہو ہمیشہ رہنے والے، وقاسمہما اور شیطان نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی، انی لکما لمن الناصحین میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم، واللہ باللہ ثم تاللہ، قاسمہما فدلہما بغرور نیچے لے آیا دھوکے دے کر، فراڈ کر کے، تو یہ ہے وسوسہ اور اذلہما کی تشریح۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ شیطان تو نکل گیا تھا جنت سے، شیطان تو نکل گیا تھا، کانا من الکافرین کی آگے وضاحت ہے، اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا، اب قیامت تک تو ماتم ہی کرتا رہے گا، مار ہی پڑتی رہے گی، سینہ کوبی والی بھی اور صوفیوں مولویوں اور مسلمانوں کے پتھر بھی تجھے ہر جگہ پہ تجھ پہ لعنت ملامت ہوتی رہے گی۔ تو اب شیطان کیسے پہنچ گیا، اس پر بڑا اشکال ہوا، لیکن یہ کوئی اشکال نہیں۔ آپ دیکھو، ہم خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کسی طالب علم کو نکالتی ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں فخرج منہا، نکل مدرسہ چھوڑ اور بھاگ جا۔ اب وہ جو ہوتا ہے نا،
بیگ اٹھاتے اٹھاتے 2-3 اور کو بھی تیار کر لیتا ہے. ایک کو نکالو ابھی جہاں ہوگا اور ایسی زہر بھرتا ہے 2-4 اور کو بھی ساتھ جاتے جاتے. تو یہ شیطان بھی بیگ بسترا اٹھا رہا ہوگا. تو یہ وہاں سے جانے لگا تو آدم کو کہہ دیا دیکھا میں تو جا رہا ہوں لیکن تیرے فائدے کی باتیں ہیں یہ خیال کرنا. تو یہ کون سا مشکل ہے. اور حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ یہاں پر زبردست بات کرتے اور بہت مزاحیہ. کہتے ہیں ایک طالب علم کو نکالا اور وہ پلیت جوتے پہنے ہوئے پلیت ہے. تو وہ اس نے چکر لگایا. وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے مسجد کے دروازے کے پاس یا گیٹ کے ساتھ لگ کر. اب یہ جو اندر والے ہیں تو اندر ہیں, وہ گیٹ کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی ہدایات پوری دے جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب بھی دیکھو کئی بزرگ دروازے کے پیچھے کھڑے ہوتی ہے یا ادھر سے کوئی دیوار پہ چڑھتا ہے لنٹر پہ, اگلا شیطان جو ہوتا ہے بزرگ وہ نیچے ہوتا ہے, وہ اپنی پوری ہدایات دیتے ہیں. تو اب کوئی مدرسے کے اندر داخل ہونا ضروری نہیں. تو شیطان نے بھی چکر لگایا ہوگا, راؤنڈ گشت پہ گیا ہوگا اور وہاں کہیں دروازے کے قریب کھڑے ہو کے کہا ہوگا بھائی. تو اس لیے یہاں تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں. دونوں صورتیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. یہ حکم حاکمانہ ہے. یہ خطاب آدم حوا اور جو ان کی ذریت ان کی پشت میں تھی سب کو خطاب ہے. اہبطوا, کیونکہ حضرت آدم کی پشت میں ذریت بھی تو تھی تو اس لیے جمع کا خطاب. اور قرینہ یہ ہے کہ بعضکم لبعض عدو, یہ ذریت کی بات ہے. تمہاری اولادوں میں بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اب دیکھو عتاب اول, عتاب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک سزا ہے وہ الگ ہے, ایک ہے عتاب. عتاب ہوتا ہے محبانہ سرزنش. عتاب کس کو کہتے ہیں؟ محبانہ سرزنش. محبانہ محبت کی وجہ سے جو ڈانٹ ملتی ہے نا, ایک تو سزا ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے محبت کے انداز میں ڈانٹ پلانا, یہ مقصد ہے تربیت. اور یہ ہوتی ہے شفقت. اس کا ذرا خیال رکھنا ہے. یہ جتنے روافض مودودیے دشمنان صحابہ ہیں یہ اس طرح کی پیغمبر کریم نے جو صحابہ کی تربیت کی یا اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کی تربیت کی تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کی طرف سے صحابہ کرام پر اعتراض سمجھ لیتی ہیں. دیکھیں رسول نے یوں فرمایا, اللہ نے یوں فرمایا. آپ خود اندازہ کر لیں, ایک مشفق استاد ہے, طالب علم سے غلطی ہوئی, اب طالب علم کو جو ڈانٹ رہا ہے تو طالب علم کی تذلیل مقصود ہے جی, طالب علم کی تذلیل مقصود ہے, میں اس کو ذلیل کروں, کیا مقصود ہے؟ تربیت. یہ تذلیل نہیں مقصود, تربیت. اور اگر اور غور کریں آپ تو اس چیز میں طالب علم کی شان اور عظمت ہے کہ استاد کو محبت ہے اس لیے اس کی سرزنش کر رہا ہے. اگر استاد کو اس طالب علم سے محبت نہ ہوتی تو پرواہ نہ کرتا. یہ بات شاید آپ کو سمجھ آئے جی. تو یہ تذلیل نہیں, یہ تو آج سکول اور مدرسے کا ماحول ایک بن گیا ہے. تو طالب علم کو تھوڑا ڈانٹو تو کیا کہتے ہیں, استاد نے میری بے عزتی کی ہے. بے عزتی تو اس کی ہوتی ہے جس کی پہلے عزت ہو, تیری بے عزتی ہو ہی نہیں سکتی.
استاد ڈانٹے یہ طالب علم کی سب سے بڑی عزت ہے اور طالب علم کا یہ مقام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طالب علم کی استاد کے ہاں اہمیت ہے، استاد کا اس طالب علم کے ساتھ تعلق ہے، استاد کو اس طالب علم کے ساتھ محبت ہے، اور استاد چاہتا ہے کہ یہ غلطیوں سے بچ جائے اور یہ سیدھے راستے پہ چلے. تو ڈانٹ اور ڈپٹ یہ تربیت ہوتی ہے، یہ اس طالب علم کی تذلیل نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے صحابہ کی بھی تربیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی. اب دیکھنے والے دو نظروں والے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اصلاح اور تربیت کے اصول کو سمجھتا ہے، استاد کی شفقت کو سمجھتا ہے، وہ تو سمجھ لیتا ہے کہ استاد جب ڈانٹ رہا ہے تو یہ مقصود اصلاح ہے اور اس میں طالب علم کی عظمت شان ہے. اور ایک ہوتا ہے حاسد، تو وہ فوراً کیا کہتے ہیں، ہاں بے عزتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، آج تو تیرا ناک کٹ گیا، آج تو تیری اتنی بے عزتی ہو گئی. یہ شتونگڑے یہ کہتے ہیں. تو سمجھو روافض مودودی ایسے ہی شتونگڑے ہیں. تو اللہ رسول نے جو صحابہ کی تربیت کی، یہ فوراً اس سے نتیجہ نکالتے ہیں، دیکھا نا اعتراض بنا لیتی ہے، حالانکہ وہ اعتراض نہیں، وہی تو صحابہ کی شان ہے. کچھ سمجھ نہیں آئی؟ اچھا، اس طرح کی عتاب تو پیغمبر پہ بھی آئے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آیا کہ نہیں؟ لما اذنت لهم لما تحرم ما احل اللہ لک. اب اسی کو کوئی لہجہ بدلا دے اور اسی سے لہجہ بدلا کے رنگ اس کو دوسرا دے دے تو یہ بے ادبی نہیں بنے گی، یہی بے ادبی بن جائے گی. مثلا اسی کو کوئی اندر کا خبیث یہ کہے، تو کون ہوتا ہے حلال کو حرام کرنے والا، تو کون ہوتا ہے، بس یہ بے ادبی بن جائے گی، حالانکہ یہ مقصد ہی نہیں. تو یہ پورا اصول ذہن میں رکھو، ان کا یہی طریقہ ہے، روافض کا یہی طریقہ ہے، دشمنان صحابہ کا، اور یہی طریقہ ہے منکرین عصمت الانبیاء کا، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تربیت کی، اللہ کا عتاب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مشفقانہ. پشتو والے شاید نہ سمجھے، پنجابی والے سمجھ لیں گے. یہ جو تھا نا عبس وتولی، تو حضرت شاہ صاحب مانا کرتے تھے کہ اللہ نے پیغمبر نو مینا دیتا ہے. تو مینا کس میں ہوتا ہے، پیار محبت میں. اس کو پشتو میں جو مرضی تعبیر کرو، بہرحال یہ عتاب ہے. عتاب میں محبت تربیت دونوں ہیں، سزا والا معنی نہیں ہے. تو پہلا عتاب اہبطوا بعضکم لبعض، دوسرا عتاب، ہاں پہلا کیا ہے اہبطوا، دوسرا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر. مرزا گاما، مرزا غلام احمد قادیانی حضرت فرماتے تھے، نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ، کہ مرزا گاما غلام قادیانی کا مخفف ہے، مرزا گاما. تو مرزا گاما یہاں کہتا ہے، دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ حیات کا منکر ہے، بے ایمان. اور میں نے بتایا تھا وہ کہتے ہیں جو روایات ہیں اس سے میں مراد ہوں مسیل مسیح. اس آیت کو بھی لایا، 30 آیات کو ذکر کیا مرزا گاما نے، اور جس سے بھی استدلال کیا وہ آیت مرزا گاما کے جہالت، تحریف اور کفر پر قاطع حجت ہے. اب دیکھو اس کا استدلال، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، واسطے تمہارے زمین میں مستقر، ٹھہرنا ہے. اب یہاں سے وہ لیتے ہیں، دیکھا قرآن کہتا ہے بنی آدم کا مستقر زمین ہے، تمہارا رہنا زمین میں ہے. اور مولوی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمان پہ بیٹھے. اب جو عام آدمی ہوتا ہے بڑا متاثر ہوتا ہے، بات تو ٹھیک ہے مستقر،
لیکن یاد رکھو یہ مرزا کی بدترین جہالتوں میں سے ایک جہالت ہے. مستقرن کا کیا معنی ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر. ہوائی جہاز میں کوئی چڑھ جائے تو اس آیت کے خلاف ہو جائے گا؟ نہیں جی نہیں. مشکل ہے بھائی. ہوائی جہاز زمین پہ ہوتا ہے. یہ جو سفر ہو رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، تو اس کا مطلب ہے مرزا کا استدلال صحیح ہے تو پھر کلام الہی میں کذب ماننا پڑے گا. مرزا نے جو مانا کیا ہے نا کہ زمین کے اوپر ہی رہ سکتے ہو، اوپر اٹھ نہیں سکتے، سمجھے؟ جی. اگر اس آیت کا یہ مانا ہے تو پھر ہوائی جہازوں والے اور چاند پہ جانے والے، چاند گاڑیوں میں جانے والے، خلائی سفر کرنے والے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے تو کہا تھا انسان زمین کے اندر ہی رہے گا، اوپر نہیں اٹھ سکتا، یہ قرآن کی خبر تھی. اور آج انسان جو فضا خلا میں موجود ہے تو اس آیت کی خبر معاذ اللہ جھوٹی ہو گئی. یہ بات سمجھے کہ نہیں؟ جی. اب جو کلام اللہ کو جھوٹا کہے وہ مسلمان ہے نہیں. اور یہ تو نبوت کا دعوے دار ہے. اور میں نے کہا 30 آیتیں پیش کی، اور 30 آیتوں میں غور کیا جائے تو ہر آیت مرزا کے کفر کی دلیل ہے. بے شک. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، زمین میں تمہارا ٹھکانہ. ٹھیک، پیدائش بھی زمین میں، موت کے بعد دفن بھی زمین میں. ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ زمین میں پیدا ہوئے، زمین پر آئیں گے، زمین پر شادی کریں گے، زمین پر مریں گے، زمین میں دفن ہوں گے. اور درمیان اگر کچھ عرصہ فضا میں چلے گئے، آسمان میں چلے گئے، تو جیسے ہوائی جہازوں والے، خلائی سفر والے، اور مرزائی تو اس کو بھی مانتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور چاند کے اوپر، تو بہرحال فضائی خلائی سفر یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے. تو وہ بھی پھر اس آیت کے خلاف ہو کر کذب فی کلام لازم آئے گا. تو یہی حال ہوتا ہے، جو باطل تحریف کرتا ہے وہ تحریف اس کے مستقل کفر کی دلیل ہوتی ہے. جی. تو حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پر قیام بطور استقرار کے نہیں ہے، بطور استقرار کے نہیں، عارضی طور پہ، عارضی قیام میں. تو عارضی قیام فضا خلا یا آسمانوں میں اس مستقرن کے خلاف ہرگز نہیں. وَمَتَاعٌ إِلَٰهِيٌ. اور اگر ظاہری معنی تو دیکھا جائے تو فی الارض مستقرن، زمین کے اندر ٹھکانہ ہے. تو مرزا زمین کے اوپر پھرتا رہا بے ایمان، تو خود بھی ساتھ کے زندگی میں بھی خلاف کرتا رہا. مرزا گدے بھی چڑھا تو گدا فی الارض تو نہیں ہے، مرزے کا گدا بھی تھا دجال والا. ریل گاڑی، مرزے نے کہا کہ ریل گاڑی آئی نا ریل، تو اس نے کہا یہ شیطان کی سواری ہے، دجال کی، یہ دجال والا گدھا ہے، اور پھر خود اسی پہ سفر کیا. ہاں بھائی، مستقر و متاع الہی، ہین کو مبہم رکھا، اشارہ کیا موت کی کوئی خبر نہیں. متاع الہی، یہ ہین مبہم ہے، ایک وقت تک کوئی پتہ نہیں وہ وقت کب ختم ہو جائے. اشارہ کیا ہے، دیکھا نا قرآن ساری تذکیر موت کا مضمون ہے. ہر وقت اپنی آخرت اور موت کو مد نظر رکھ. اللہ نے آدم کو فرما دیا وَمَتَاعٌ الہی، متاع عارضی نفع ہے، معمولی نفع ہے، ایک وقت تک یعنی موت تک. ابہام ہین دلالت کر رہا ہے کہ موت کی خبر کسی کو نہیں ہے. سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. سامان ہے 100 برس کا،
پل کی خبر نہیں، ایک پل لحظے کی بھی خبر نہیں، اور منصوبے بنائے ہوئے ہیں 200 سالوں کے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے منصوبے ہیں، سامان ہے 100 برس کا، مگر پل کی خبر نہیں، متاع الہی ہو گیا یہ ابتدائی پروگرام۔ اگر آپ سائنس کا مطالعہ کریں تو سائنسدان بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے، ان میں ایک گزرا ہے بزرگ ڈارون، جو نمبر 1 شیطان تھا، ڈارون۔ اس کی تحقیق انسان کی ابتدا کیا ہے؟ نظریہ ڈارون، نظریہ، یہ ان کا سب سے بڑا محقق ہے پینٹ پتلون والوں کا، محقق العصر۔ اور تحقیق کیسے کی؟ نظریہ ارتقاء، تحقیق کیسے کی کہ انسان ترقی کی، مرحلہ بہ مرحلہ، بندر تھا، بندر سے آگے ترقی۔ اچھا، اس کا بندر تھا کا کیا معنی؟ بندر سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ ڈارون خود بندر تھا۔ آج ڈارون کا نظریہ کمزور ہو رہا ہے، پہلے سائنسدان اسی کی پوجا کر رہے تھے، لیکن آج اس دور میں جہاں میں گفتگو کر رہا ہوں کہ سائنسدان ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ اب انسان کیسے پیدا ہوا؟ سوال ہے کیسے؟ سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں، ایک بھی معقول جواب نہیں، سارا سائنس جماؤ، یہ جواب مذہب نے دیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قرآن نے یہ جواب دیا ہے۔ آج یہ جو لوگ کہتے ہیں مذہب کی ضرورت ہی نہیں، آج سائنس کا زمانہ ہے، میں کہتا ہوں سائنس ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے مذہب کے سامنے، سائنس ایک قدم نہیں چل سکتی بغیر مذہب کے۔ یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ سائنس کا زمانہ ہے، مذہب کی ضرورت ہی نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ایک قدم سائنس کا مذہب کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نہ سائنس کو جانتے ہیں نہ مذہب کو جانتی ہیں، یہ سائنس کے باب میں بھی جاہل ہیں اور مذہب کے باب میں بھی جاہل ہیں۔ جو سائنس جاننے والے ہیں انہوں نے قرآن کی صداقت کو تسلیم کیا ہے، مذہب کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے۔ سکول کالج آپ کا آج کل یہ دہریہ، ملحد اور منکرین خدا، مادہ پرست بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ جتنے طالب علم سٹوڈنٹ ہیں اکثر ان کے آکسفورڈ یونیورسٹی سے جب آتے ہیں تو بڑی تحقیق یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہ، اللہ یہ تعلیم یافتہ روشن خیال لبرل بیمان المرتد، جی لبرل مسلمان ہیں، اور یہ سب صلیبی فیکٹریاں۔ یہی وجہ ہے آپ کے حکمران آپ ان کو تنہائی میں ملیں۔ میرا دعویٰ ہے آپ کے ایم این اے، ایم پی اے، خصوصاً یہ جو حکمران طبقہ، بڑے بڑے وزیر، یہ جو باہر پڑے ہوئے ہیں اور برطانیہ امریکہ سے، آپ ان کو تنہائی میں ان کے ساتھ بیٹھے، خدا کی قسم ان میں 99% خدا کے منکر ہیں، جی داریے۔ اور کئیوں کو یہ کہا گیا کہ جب داریوں اظہار کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں یہ پاکستان ہے، ملا سے ڈر لگتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ کمیونسٹ ہیں اور حقیقتاً یہ ملحدین، وجود باری تعالیٰ کے منکر اور لا مذہب اور بے دین ہیں۔ اوپر سے انہوں نے چادر چڑھائی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقتاً ان میں ایمان کی رتی بھی نہیں، خالص ملحد اور بے دین ہیں۔ یہ حیرانگی کی بات نہیں، ہم نے خود ان میں سے کئی سے ملاقات کی خود، اور اندر بہ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ کہتے ہیں ہماری تسلی کراؤ وجود باری تعالیٰ پر، ہمیں مطمئن کرو، لیکن ہوتے کٹر کافر ملحد ہیں۔ جی اور یہ جو بعض
حضرات ہیں جیسے اولیاء یہ جو مبصر ہے اولیاء، یہ بیچارہ اسلام کی خیر خواہی کو ظاہر کرتا ہے لیکن عالم نہیں، اسلام کا مطالعہ نہیں اس کا، تو غلط سلط ساری چیزیں لگا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا کلپ روزانہ ٹی وی پہ آ جاتا ہے اور پرخچے اڑاتا ہے ساری ہر چیز کی۔ آج کل تو مفتی اعظم بھی ہے، حلال حرام کے مسئلے بھی بتا رہا ہے، اور ہے بالکل دینی لحاظ سے چٹا ان پڑھ ہے، اردو کی کتابیں پڑھ کے تبصرہ لگاتا ہے، لیکن بعض چیزیں جو ماحول کے مطابق ہیں اور دوسرے حضرات کے ساتھ میل جول یا آج کی دنیا کے مطابق ہیں تو بسا اوقات وہ اچھی بھی کر جاتا ہے۔ ان کا بھی ایک پورا انٹرویو ہے اس پر، وجود باری تعالیٰ پر اور ملحدین کے سوال ہے۔ تو پاکستان میں الحاد زوروں پر ہے، معمولی نہیں ہے، اور یہ انکار خدا، اس کا بنیاد یہاں سے ہوتی ہے، مذہب کی ضرورت نہیں، سائنس کا دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، اور سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ قرآن نے پورے انداز میں بتا دیا کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی۔